آج جمعے کے دن دولت کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آیت آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر لکھ دی ہے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ دوستو، جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، جمعے کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوئی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روز جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب النار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ میں جمعے کے دن سے فیضیاب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار نامدار بیزان پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ الحج المساکین، یعنی جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ الجمعۃ الحج فقراء، یعنی جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اسے وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، وہ بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے۔ جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعے کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھے، آپ تمام وظیفوں کو بھول جاؤ گے۔ صرف جمعے کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کا وظیفہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا، بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا، مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی شیر خدا جس کو لقب ملا ہو مشکل کشا سے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے
لے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں کہا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی سے پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہے، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے استغفار کرو، اور بعض اوقات واقع انسان سے جانے نہ انجانے کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو، جنات، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل آپ کا فائدہ مند نہیں رہتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدا را ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری تباہی و بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ دوستو، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں مسائل ہے، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں، جتنے مسائل، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دولت اور رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جمعے کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اور آپ نے درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، آپ یہ دیکھو کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ دوستو، آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے، اگر گاڑی، دولت، شہرت جو بھی چاہیے وہ مانگ لے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے۔ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے، یعنی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہے، اس طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک سے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ بھی ثواب اور مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشوا لیتا ہے، تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے جمعے کے دن درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے، اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لے، یعنی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ بعض اوقات بندہ ایک دانہ زیادہ یا کم پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہے، اس آیت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق رزق دینے والی ذات، یا فتاح اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتح کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابی چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاق یا فتح ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوگا، یا رزاق یا فتح ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن طریقہ کار کامیاب کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کے راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہو، لوگوں کی دعائیں قبول ہو، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاق یا فتح ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا رزاق یا فتح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 1 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 1 بار سورۃ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا کیا راز ہے؟ اس میں آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاق سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتح سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، اور سورۃ الکوثر سے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدارا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجیے گا۔ دوستو، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے جمعے کے دن یہ کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا کر۔ یا اللہ، ہم سب کے مال و دولت میں اضافہ کر اور تنگ دستی کو ختم کر۔ یا اللہ پاک، قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک، قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، اور جہنم
جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔